بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، ایک اچھی خبر، پشاور میں خون کی ہولی کھیلنے والے دہشت گردوں کا سراغ لگا لیا گیا۔ وزارت داخلہ محترم شیخ رشید کے مطابق فنگر پرنٹ سے ملزمان تک ٹریس ہو جائے گا، بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ تقریباً 50 سے زیادہ لوگوں کو شہید کرنے والوں نے مسلمانوں میں آپس میں تفرقہ بازی کی اور دو مسئلوں کو لڑانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ علماء دین اور پاکستانی عوام نے ثابت کر دیا کہ ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک ہیں۔ اس سلسلے میں پاک فوج کے انٹیلیجنس اداروں نے اہم ترین کردار ادا کیا اور ملزمان کی اصل ٹھکانوں تک فنگر پرنٹ کے ذریعے پہنچ کے جو ملک کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ اس ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ سرے ختم سے ہو جائے، کیونکہ اس کے لیے پاک فوج نے رد الفساد اور ضرب عضب کر کے لاتعداد قربانیاں دی۔ دوسری طرف پاکستان میں سیاسی عدم استحکام دن بہ دن گام گوئی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ لگتا ہے بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ کون ہاں کے ساتھ بغاوت کرے گا، کون ہاں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کھڑے گا، یہ بھی وقت آ گیا ہے۔ اس موقع پر مسلم لیگ ایک خاص شخصیت کو ٹارگٹ بھی بنا رہی ہے۔ دوسری طرف کچھ وزیر اور مشیر بھی بے نقاب ہو گئے ہیں، اور اینڈ پہ وزیر اعظم پاکستان آج میلسی میں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد لانے والے شوق سے لائیں۔ میں ایک ایک اتحادی اور ایک ایک بندے کے ساتھ خود رابطے میں ہوں، عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ فواد چودھری صاحب نے، وزیر اطلاعات، اور اسد عمر نے آج کہا کہ بڑی بڑھ کے مار رہے تھے سلطان علی والی کے چھڈاں گے نہیں ہوئے، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانا چاہ رہے تھے، اب ناکامی کے خوف سے سپیکر کے خلاف عدم اعتماد لانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ خفیہ شماری ہے۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد، سپیکر کے خلاف حکومت منتظر ہے اور ان کو ناکام کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا عزم اپنی جگہ، لیکن حالات اتنے اچھے نہیں جو ان کو رپورٹیں دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں خود ان کی آئی بی انٹیلیجنس بیورو نے 30 سے زائد اراکین جو ان سے باغی ہو گئے ہیں، جن میں اترا بھی ان کو فہرست دی ہے، لیکن وزیر اعظم پرعزم ہے کہ وہ آخری گیند تک لڑیں گے۔ اس کا انجام کیا ہوگا یہ تو وقت ہی جانتا ہے۔ ناظرین، ہم آتے ہیں چند روز قبل پشاور میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران ملک دشمن ظالموں نے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والے نمازیوں پر خودکش حملہ کر دیا تھا۔ اس میں پہلے فائرنگ کی گئی، پولیس کی جوان سے فائرنگ پہ ایک دہشت گرد مارا گیا اور اس نے تیسری صف میں اس کو اڑا دیا، جس سے 50 سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہو گئے، اور کوشش کی گئی کہ ملک میں فرقہ وارانہ فسادات پھیلائے جائیں، جس پر الحمدللہ کہ تمام مسلکوں نے مل کر ایک یکجہتی کا کیا اور شہداء کے ساتھ اظہار ہمدردی کی۔ اور اس موقع پر پاکستان فوج کی انٹیلیجنس اداروں نے دن رات محنت کر کے نادرا اور فنگر پرنٹ کی مدد سے ملزمان کا سراغ لگا لیا، اور وزیر داخلہ شیخ رشید کے مطابق جلد ملزمان قانون کی گرفت میں ہوں گے، ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے گی اور کسی بھی رعایت نہیں ہوگی، اور اس ملک میں مسلکوں کو لڑانے والے ناکام ہوں گے۔ ان کے سازشوں کے تانے بانے والوں کا بھی سراغ لگایا جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اپوزیشن جماعتیں عدم اعتماد کا دعویٰ کر رہی ہے۔ آج تک پاکستان میں کسی کے خلاف بھی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ جب کوئی بندہ اقتدار میں ہوتا ہے تو اس کو 1000 ایک طریقے خرید و فروخت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ اپوزیشن پر خرید و فروخت کا الزام لگ رہا ہے۔ ناظرین، یہ بھی آج بڑی حیرت والی بات ہے کہ عمران خان صاحب آج بھی 1 to 1 لوگوں سے ملتے رہے۔ میلتی میں جلسے میں انہوں نے پھر اپوزیشن کو للکارا۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کب آئے گی؟ پہلے پنجاب میں آئے گی، وفاق میں آئے گی، اور سپیکر کے خلاف آئے گی۔ کافی دیر یہ بحث ہوتی رہی۔ اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنے تمام اراکین اسمبلی کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے، اور کسی بھی وقت دعویٰ پھر کر رہے ہیں بدھ تک طریقے عدم اعتماد آ سکتی ہے، لیکن یہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے۔ ناظرین، دوسری طرف حکومت کے لوگ لڑکھڑا رہے ہیں اور اپوزیشن کا ساتھ دینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ صدقہ اطلاعات ہیں جو وزیر اعظم کو ملی ہیں۔
بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس میں آج کافی کچھ واضح ہو گیا جب پیپلز پارٹی سے ہی گئے ہوئے ندیم افضل چم نے واپسی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اختیار کیا اور بہت انکشافات کیے۔ انہوں نے بلاول بھٹو نے آج پریس کانفرنس میں کافی کچھ واضح کیا ہے۔ انہوں نے کہا کون کون ہاں کو چھوڑ کر جانے والا ہے، یہ سب واضح ہو گیا ہے۔ آج ندیم افضل چند نے پیپلز پارٹی سمیت کو دوبارہ جوائن کیا ہے، لیکن جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ بات قابل ذکر ہیں، قابل غور ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا 20-25 سال کی سیاست کے بعد میں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے 20-25 سال سیاست شروع کی، لیکن فیملی اور کچھ دیگر مجبوریوں کی وجہ سے مجھے ایک غلط فیصلہ کرنا پڑا جس کا میں نے اعتراف کرتا ہوں۔ یہ مجبوریاں کیا تھی اس پر پھر بات کریں گے۔ ایسی کون سی مجبوریاں تھی جن کے باعث لوگوں کو تحریک انصاف میں جانا پڑا؟ یہ تو ایک طرف کا کہنا ہے، کیونکہ اب ندیم افضل چند پی ٹی آئی میں نہیں، ورنہ پی ٹی آئی میں جو اچھے سوبر لوگ تھے ان میں ندیم افضل چند کا تھا، بلا وجہ ڈیفینڈ نہیں کرتے تھے، آرگومنٹ سے بات کرتے تھے۔ یہ بات ان میں ایک اچھی بات ہے، آج بھی ہے، جو اچھی بات کل بھی تھی وہ آج بھی ہے۔ یقیناً اب باقی لوگوں کی مجبوریاں بھی لگتا ہے بادی النظر میں قومے میں قانون مطابق ختم ہو جائیں گی۔ کہیں اطلاعات کے مطابق اب تک 35 سے زیادہ لوگ اپوزیشن کے ساتھ رابطے کر چکے ہیں، حکومتی اتحادی سمیت پی ٹی آئی کے لوگ۔ یہ بات لمحہ فکریہ ہے۔ تحریک عدم اعتماد ایک بہت مشکل ٹاسک ہے، اس کا کامیاب ہونے کی ماضی میں کوئی نوید نہیں ملتی۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی اس میں کا اظہار کیا ہے کہ یہ ایک مشکل ٹاسک ہے، اس کی کامیابی کے سار کم ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو آنے والے وقت گزر جائے گا اور ملک مزید تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے ہم دن رات محنت کر کے نواز شریف جو ہمارا ازلی سیاست میں دشمن ہے اس کے ساتھ مل کر اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے تحریک عدم اعتماد لایا۔ یہ انتہائی مشکل قدم ہے، اس میں بلاول بھٹو کو کہنا ہے 100% گارنٹی نہیں، لیکن یہ مشکل فیصلہ ہمیں ملک میں بہتری لانے کے لیے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اطلاعات کے مطابق شاید ہم پہلے سپیکر کے خلاف عدم اعتماد لائیں کیونکہ وہ شو آف ہینڈ نہیں، خفیہ رائے شماری ہوتی ہے، لیکن اس میں اسٹریٹجی کو نہایت خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ناظرین، اس بار پھر اپوزیشن جماعتیں اہم شخصیت کو ٹارگٹ کا نشانہ بنا رہے ہیں، خبریں میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ غیر جانبدار حلقے کہتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں کوئی بھی انٹرفیرنس نہیں۔ اس کا مولانا فضل الرحمان خود کہہ چکے ہیں کہ اب کسی کو فون نہیں آ رہے، کسی کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی نہیں جا رہی، کسی پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اس موقع پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہاں اگر اس وقت پرابلم ہے تو جب اپوزیشن جماعتوں میں اس بات پر تو متفق ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو گرایا جائے، لیکن اگر یہ ممکن نہیں لگتا کہ ایک سال اپوزیشن جماعتیں یعنی کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں مولانا فضل الرحمان مل کر ایک سال تک اگر لگتا ہے یہ ایک مہینے بعد ہی دست و گریباں ہو جائیں گے اور حکومتی معاملات چلانا مشکل ہو جائے گا اور ملک ایک نئے بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرویز لائی نے بھی عمران خان کو ایک مشورہ دیا ہے جس پر کہ عمران خان کی توقع تو نہیں، عموماً وہ فیصلے مانتے نہیں ہیں۔ ان کی ایک ہی پرابلم ہے کہ وزیر اعظم فیصلے عقل کی بجائے انہوں نے پرویز لائی جو حکومت کے اتحادی ہیں انہوں نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ اپنے نادان ایڈوائزروں، مشیروں اور مفاد پرستوں کو بے نقاب کریں، یہ آپ کے نقصان کا باعث بن رہے ہیں اور سیاسی طور پر آپ کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرویز لائی نے وزیر اعظم عمران خان کو پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے مشیروں سے محتاط رہیں۔ حیرانگی کی بات ہے کہ تحریک انصاف کے طرف سے میڈیا اور ہاؤسز اور صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف آپ پر پہلے ہی الزام لگ رہا ہے کہ آپ اپوزیشن پر انتقامی کارروائیاں لے رہے ہیں، دوسری طرف چن چن کے صحافیوں کو نشانہ بنانا اس موقع پر کہنا دانش مندی نہیں ہے۔ صحافی بے لگام نہیں ہونے چاہیے، لیکن سچ کی آواز گھونٹنا نااہلی ہوگا۔
وزیر اعظم کے مشیر غلط بیانی سے حکومت اور میڈیا کے درمیان خلیج پیدا کریں۔ ناظرین، یہ ہمارا بھی خیال ہے کہ وزیر اعظم کے چند مشیر وزیر اعظم کو گمراہ کر کے ون سائیڈڈ پکچر دے کے صحافی اور وزیر اعظم کے درمیان خلیج پیدا کر رہے ہیں، جسے روز بروز بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو نہ تو صحافی کسی جماعت کا رہنما نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے عمران خان بھی قابل احترام ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان صاحب، ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے۔ صحافی جج اور تھانے دار نہیں ہوتے۔ میں جانتا ہوں کبھی کبھار آپ کو بھی بات ناگوار گزرتی ہے، کیونکہ آپ کا ہو سکتا ہے کسی ایک سیاسی جماعت سے وابستگی اور آپ چاہتے ہیں کہ صحافی بھی اس جماعت کی ترجمانی کرے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ حالات اور واقعات کے مطابق صحافی اپنی رائے دیتا ہے۔ نون لیگ کا بندہ ہوگا، اسے نواز شریف میں سب اچھائیاں نظر آئیں گی، پی ٹی آئی کے بندے کو عمران خان میں آئیں گی، پیپلز پارٹی کے بندے کو آصف علی زرداری میں ساری اچھائیاں نظر آئیں گی، اور مولانا کے بندے کو مولانا میں آئیں گی۔ انہوں نے اس موقع پر پرویز لائی نے وزیر اعظم عمران خان کو آگاہ کیا ہے کہ اس مشکل حالات میں اپنے اچھے لوگوں کو ساتھ لائیں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چند صحافیوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انتقامی کارروائیوں کا بھی سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم تو پہلے ہی اس شکار ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب 2014 میں جب آپ کر رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے آپ کرپشن کے خلاف اچھا کام کر رہے ہیں، دھاندلی کے خلاف کر رہے ہیں، تو صحافی کو غیر جانبدار ہونے کی سزا نہ دے۔ ہاں، صحافی کسی پر بھی غلط الزام لگاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ناظرین، دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آج اپنے قریبی لوگوں کو کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ حالات وقت سخت ہے، میرے ساتھی مجھے مس گائیڈ بھی کرتے رہے، اتحادیوں کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اگر حکومت جاتی بھی ہے تو جائے، لیکن میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا۔ وزیر اعظم خود میدان میں آ چکے ہیں اور ہر گیند کو اپنی مرضی سے کھیل رہے ہیں اور ہر گیند اپنی مرضی سے کرا رہے ہیں، اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں کر رہے۔ تاہم اس موقع پر فواد چودھری، اسد عمر اور تیسرے 4-5 لوگ وزیر اعظم کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ کھل کے کھڑے ہیں، باقی میسنی سیانی بلی کھمبا نوچے اندرون خانہ حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان کے خلاف عدم اعتماد، وہ تو کہتے ہیں کامیاب ہوگی نہیں، آئے گی نہیں، آتی ہے تو ناکام ہوگی، اور میں ان لوگوں کو، بلیک میلروں کو، ملک اربوں روپیہ کھانے والوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین، لگتا ہے کہ اگلا ہفتہ میں واضح ہو جائے گا کہ حکومت کی کس طاقت کے ساتھ اپوزیشن کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اپوزیشن میں کیا اتنی سخت ہے کہ وہ عمران خان جیسے سخت اعصاب کے آدمی کی حکومت گرا دے۔ اگر وہ حکومت گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کا عمران خان کہتے ہیں کہ وہ آخری گیند تک خود کھیلیں گے، لڑیں گے، وہ ماریں گے، لیکن این آر او نہیں دیں گے۔ آج اس موقع پر فواد چودھری نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی بڑکوں میں جان نکل گئی، پہلے ان کا ٹارگٹ صرف نواز شریف تھا، عمران خان تھا، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانے کے دعوے کر رہے تھے، اب عمران خان سے بھاگ کر سپیکر کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا یہ کسی کے خلاف بھی لائے، ناکامی ان کا مقدر ہے۔ حکومت آج فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ نہ صرف 2023 تک ہماری حکومت ہے، اگلے 5 سال بھی ہمارے جیتیں گے۔ انہوں نے کہا اس موقع پر ان کے دیگر وزراء کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری عدم اعتماد کامیاب کرنے کی بجائے اپنے لیے جیلوں کا انتخاب کرے کہ کس کس جیل میں رہنے ہیں، کیونکہ ان کے مبینہ اربوں روپے کرپشن کے کیس پر ان پر فرد جرم عائد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی گرفتاریاں بھی قریب آ گئی ہیں۔ کیا آنے والے دنوں میں اپوزیشن جماعتیں عدم اعتماد اگر ناکام ہوتی ہے تو اس صورت میں جیلوں میں کون کون جائے گا، اس کی بھی فہرست بن رہی ہے۔ اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو عمران خان کا ری ایکشن بھی کہا جا رہا ہے کہ سوچ سے زیادہ خوفناک ہو سکتا ہے اور وہ بڑے بڑے انکشافات کر سکتے ہیں، جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد عمران خان کو گھر بھیجنا ہے، ہمارے اپنے اختلافات دیکھی جائیں گے۔ لگتا ہے اگر اپوزیشن جس کے چانس کوئی نہیں ہے کامیاب ہوتے بھی ہے تو آپس میں چل کے زیادہ دیر حکومت نہیں بنا سکتے، اور آئندہ ٹکراؤ ہی ٹکراؤ ہے، دم دم مسک لندر ہے۔ ساری صورتحال آپ تک رکھی، آنے والے لمحوں میں بدلتی صورتحال سے پھر اب آپ کو آگاہ کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔